الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ توحید و رسالت، توحید اور رسالت یہ دو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سننا چاہیے کہ ایمان کے دو جز ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کتاب پرانے زمانے کے جو اردو ہے اس میں لکھا گیا ہے تو بہت سے ایسے الفاظ بھی آئیں گے جو جدید تحقیق میں علماء استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، جیسے لفظ خدا۔ اب اس لفظ کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے، کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی اس زمانے میں یہ خدا لفظ بہت عام تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب میں یہ خدا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں خدا کو خدا جاننا، یعنی اللہ کو اللہ جاننا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول کو رسول جاننا۔ اللہ کو اللہ جاننا اس طرح کہ اس کا شریک کسی کو نہ سمجھے، اور رسول کو رسول سمجھنا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی راہ نہ پکڑے۔ پہلی بات کو توحید کہتے ہیں اور اس کے خلاف شرک ہے، دوسری بات کو اتباع سنت کہتے ہیں، اس کے خلاف بدعت ہے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کہ توحید اور اتباع سنت کو خوب پکڑے، شرک و بدعت سے بہت بچے، کہ یہ دو چیز اصل ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، باقی گناہ اس کے نیچے ہیں، وہ اعمال میں خلل ڈالتے ہیں۔ چاہیے کہ جو کوئی اتباع توحید، کوئی توحید وہ اتباع سنت میں بڑا کامل ہو، شرک و بدعت سے بہت دور ہو، اور لوگوں کو اس کی صحبت یہ بات حاصل ہوتی ہو تو اسی کو اپنا پیر اور استاد سمجھے۔ یہاں بعض علماء نے دو بنیادی باتیں بیان کی۔ پہلی چیز کیا بیان کی کہ توحید اور رسالت یہ ایمان کے دو بنیادی حصے ہیں، جز ہیں۔ توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا جاننا، اور رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول پیغمبر تسلیم کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا، ان کی شریعت کو تسلیم کرنا۔ آدمی ان دو میں سے کسی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں یا اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جب ان 5 چیزوں کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ ساتھ میں محمد رسول اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی نظم ہے عربی زبان میں، اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ جب بھی 5 بار مؤذن اذان دیتے وقت اشہدو کہتا ہے تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان
محمد دور نہیں محمدر ہے نا. اچانک کسی کو کہہ دیا جائے کہ چلو اقامت دو تو ہر بڑی میں اقامت دے دے اشہد ان محمد رسول اللہ ہے نا. کوئی اذان دینے کی عادت نہیں ہے, مولوی صاحب ہیں ایسے بھی اذان دو تو اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا ہے ہر بڑی میں, اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی ہے اس میں پہلی چیز میں توحید اور رسالت دونوں ایک ساتھ ہیں. توحید اور رسالت دونوں ایک ساتھ ہیں. کوئی انسان توحید کا منکر ہو, رسالت کا اقرار کرتا ہو تو مسلمان نہیں ہے. کوئی انسان رسالت کا اقرار نہ کرے, صرف توحید کو تسلیم کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان اگر یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین تنہا اس دنیا کو چلانے والا تو ہے, لیکن اس کے حکم سے دنیا میں بہت سے پیر بزرگ ولی بھی ہیں جو دنیا کے کام کاج کو سنبھالنے میں معاون اور مددگار ہیں, یا انہیں بھی کچھ اللہ نے اپنی مرضی سے خوش ہو کر کے انہیں کچھ اختیار دے دیا ہے, اور وہ عبادت ویسے ہی کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, تو وہ کہاں داغدار ہوا؟ توحید میں. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ الگ تھا, اس وقت کے مسائل الگ تھے, آج کا زمانہ الگ ہے, آج کے مسائل الگ ہیں, اس لیے اس زمانے میں جس طرح نبی کی بات تسلیم کی جاتی تھی اس زمانے میں تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس زمانے میں ہمیں نئے سرے سے شریعت کو سمجھنے کی, سنوارنے کی, بنانے کی, موڈیفیکیشن کی, ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام کی ساری چیزیں توحید کی ہم مان لیں گے, لیکن انسان کی زندگی میں اعمال کے وقت کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نبی کی اطاعت سے آگے بڑھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہوگی, لکیر کا فقیر نہیں بننا ہوگا, تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسا کہ کس نے کیا تھا؟ کون کیا تھا؟ اکبر نے. اکبر نے کیا تھا نا, نہیں معلوم مغل بادشاہ اکبر کا قصہ. اس نے کہا, اسے کچھ مولویوں نے پڑھایا کہ اسلام آ کے 1000 سال پورا ہو گیا ہے. اب 1000 سال کے بعد ندیاں بدل گئیں, سمندر بدل گئے, راستے بدل گئے, پیڑ پودے پہاڑ کی جگہ بدل گئے, پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں ہو گیا, اور آج آ کر آپ اسی 1000 سال پرانی شریعت کی بات کرتے ہیں. اب ایک نئی شریعت کی ضرورت ہے. اکبر نے کہا بہت اچھا, تو کیا کرو؟ تب لوگوں نے توحید کو مانا, رسالت کا انکار کیا. کیا بنا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ اکبر ذل اللہ. محمد رسول اللہ نے کیا ہو گیا؟ اکبر ذل اللہ. اور دین کا نام کیا رکھا؟ دین الہی. اچھا, اس کو بنانے والے مولوی ہی تھے, ابو الفضل اور فیضی, مولانا تھے دونوں مولانا. ان لوگوں نے بنایا, اس کے 9 رتنوں میں سے تھا, ہے نا. رتن کا ہوتا ہے, رتن مانے پتھر. لوگ کو نا رتن مانے پتھر ہوتا ہے. 9 رتن میں سے اسے 9 پتھروں میں سے 9 بتوں میں سے 2 بت جس کی وہ پوجا کرتا تھا اکبر, جس کے کہنے پر سب کچھ کرتا تھا. تو انہوں نے کہا دین چینج کرو, تو اس نے چینج کر دیا, دین الہی نام رکھ دیا, کلمہ بنا دیا لا الہ الا اللہ اکبر ذل اللہ. ہو گیا. اس کے بعد توحید کو مانا, رسالت کا انکار. ویسے توحید پر عمل تھا نہیں, شرک بہت کرتا تھا, لیکن بظاہر کلمے میں توحید باقی تھی, دکھاوے کے طور پر ہی صحیح کلمے میں توحید باقی تھی, لیکن باقی ساری چیزوں میں کیا ہونا شروع ہو گیا؟ خلل اور خرابی پیدا کرنا شروع کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, توحید اور رسالت. اور آگے چلیں,
بہت سارے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ توحید میں اگر آدمی کی خرابی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الاشراک فی التوحید، یا شرک فی التوحید، شرک فی التوحید، توحید میں شرک، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں کسی کو حصہ دار بنایا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں کسی کو شریک کیا، مثال کے طور پر شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دین تو ہے، لیکن دین میں کچھ چیزیں باقی تھیں، ہمارے بزرگوں نے آ کر کے اس کو پورا کیا ہے نا۔ بہت سارے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ دین تو تھا، ساری باتیں رسول اللہ علیہ وسلم بتا گئے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اب آئی ہیں، تب ان کو کس نے پورا کیا؟ ہمارے بزرگوں نے اس کو پورا کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الرسالہ۔ یہ کیا ہے؟ شرک فی الرسالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں کسی کو داخل کر دینا۔ چنانچہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے توحید اور رسالت، ان دو چیزوں میں انسان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی، اتباع کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بعض علماء تقریر کا عنوان کر کے عبادت کس کی اور عبادت کیسی؟ عبادت اللہ کی، عبادت کیسی؟ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ شرط ہے عبادت کی قبولیت کے لیے، اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، توحید اور اتباع سنت۔ اسی لیے اب دیکھیں توحید میں خلل پیدا کرے، جس طرح ہمارے سماج میں کتنے سارے لوگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کا توحید ہی خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ ان کی توحید خراب ہے۔ کیوں خراب ہے؟ وہ پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو، ولیوں کو اللہ کے صفات کے کیا کہتے ہیں حصے دار بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پیر علی بن رہے ہیں، ابھی سامنے اس کی بات آئی ہے نا، 4 قسم کی شرک دنیا میں، اس میں سے کیا ہے؟ الاشراک فی علم الغیب، ہمارے بزرگ کو غیب کی خبر ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ سنتے ہیں، قبر والا بھی سنتا ہے، دور اور قریب سے پیر اور غریب اور بزرگ لوگ انسان کی ضرورتوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں، حالات جانتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید میں خرابی ہے۔ جس کی توحید خراب ہو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جس کی توحید خراب ہو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اچھا، جس کی رسالت پر یقین خراب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے نبی بنائے جانے کے بعد کسی کو اگر میری رسالت کی خبر ہو اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، اس کو خبر مل گئی کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینے میں اتنے دنوں تک رہے اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہ اللہ کے آخری اور پیغمبر ہیں، علم ہوا، لیکن مطلب نہیں تو میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانوں؟ نہیں مانا، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا دنیا کے کسی کونے میں ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہو، وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اور اسے خبر ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو جنتی، کیوں؟ اسے خبر ہی نہیں ہے، اور وہ کس دین پر ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے۔ یہ تو اس وقت تھا جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب تو دنیا کے کونے کونے تک خبر پہنچ ہی چکی ہے، تب اس چیز کی پاسبلٹی نہیں کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ نہیں کے برابر ہے۔ تو توحید اور رسالت، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کا توحید پر ایمان بھی کمزور ہے، جن کا رسالت پر بھی ایمان کمزور ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم ابھی نہیں بیان کریں گے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہی دو چیزیں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے۔
اس میں اگر خرابی ہو جائے تو زندگی برباد ہے. اگر ان دو چیزوں میں خرابی نہ ہو تو باقی ساری چیزوں کی معافی کی گنجائش ہے. کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. بقیہ گناہوں کو چاہے تو معاف کرے گا اور نہ چاہے تو معاف نہیں کرے گا. جو آدمی شرک کر کے مرے گا حرم اللہ علیہ الجنت، کو جنت حرام ہوگی، ومأواہ النار، وہ ہمیشہ کے لیے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا. لیکن اگر وہ آدمی توحید میں پختہ تھا لیکن زندگی کے مسائل میں کہیں کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ بھی کر جاتا تھا تو ایسی صورت میں اس کے معافی کے امکانات ہیں. دوسری بات، توحید میں خلل ہو، نماز روزہ حج زکات سب کینسل، سب ریجیکٹ. لیکن توحید صحیح ہے تو نماز روزہ اس سے دور رہو. جس چیز میں خرابی ہوگی وہ اس حد تک محفوظ ہے، محدود ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے، نماز نبی کے طریقے پر پڑھتا ہے، روزہ نبی کے طریقے پر پڑھتا ہے، زکات نبی کے طریقے پر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں نبی کے طریقے پر کرتا ہے، لیکن خاص چیزیں خریدتے بیچتے وقت کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر کپڑا کتنا روپیہ بھائی میٹر؟ 400 روپئے میٹر. اتنا زیادہ دام کر رہے ہیں، 250 میں دیجیے. کہیں ملے تو لا کر کے دو، میں خود 300 میں خرید کے آیا ہوں، ہے نا. بولتے ہیں نا کہیں ملے تو بولنا میں ایک دو تھان خرید لوں گا. ڈائلاگ مارتے ہیں نا دکان والے کبھی کبھی، میں تو خود 300 میں خرید کر کے آیا ہوں. اب اس کو لگتا ہے لوگ آپ 300 میں خریدا ہوگا، آپ کے لیے چلیے 320 لگایا، 80 روپیہ کم کیا، اپنا 20 روپئے پروفٹ رکھا ہوں، زیادہ نہیں رکھا ہوں، ٹھیک ہے، مال بیچ دیا. تو اس کا گناہ کیا ہے؟ وہیں تک محدود ہے. اس کی اتنی کمائی حرام ہوگی، اس کی اتنی کمائی حرام ہوگی اور وہ اتنے کا گنہگار ہوگا. اس عمل کی وجہ سے اس کے نماز روزہ حج زکات دعا استغفار یہ ساری چیزیں ریجیکٹ نہیں ہوں گی، وہ اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن اس چیز کا گناہ اس کو کیا ہوگا؟ الگ سے ہوگا. ایک آدمی نماز روزہ حج زکات سب نبی کے طریقے پر کرتا ہے لیکن شوقین ہے، بس سونے کی انگوٹھی پہن لیا ہے نا، یا گلے میں تو سونے کا چین ڈال لیا ہے، نواب زیادہ ہے نا. تو سونے کا چین ڈالنے سے کیا اس کی نماز ریجیکٹ ہوگی؟ نہیں. حج نہیں قبول ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، سب اپنی جگہ قبول ہوگی. یہ الگ سے ایک گناہ ہوگا جو اس نے گلے میں کیا کہتے ہیں ہاتھ میں باندھا. یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے لیکن یہ گناہ اس کی عبادتوں پر اثر انداز نہیں ہوگی. لیکن توحید خراب ہو یا نماز روزہ نبی کے طریقے پر ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں عبادت بھی ریجیکٹ ہو جائے گی اور انسان جہنم میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو دیکھوں گا کہ آ رہے ہیں، اتنے میں فرشتے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر کے لوگوں کو میرے قریب آنے سے اور حوض کوثر سے پانی لینے سے روک دیں گے. میں کہوں گا کہ آنے دو ان لوگوں کو، یہ میری امت میں لوگ ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ وضو بنائے تھے، ہاتھ چمک رہا تھا، چہرہ چمک رہا تھا، پیر چمک رہا تھا وضو کی وجہ سے. اے امتی آنے دو. تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم یہ وہ نالائق اور بدتمیز لوگ ہیں جو آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں تبدیلی پیدا کی تھی. کیسے تبدیلی پیدا کی تھی؟ نماز کا طریقہ بدل دیا، روزے کا طریقہ بدل دیا، حج کا طریقہ بدل دیا، دعا کا طریقہ بدل دیا، استغفار کا طریقہ بدل دیا، زکات کا طریقہ بدل دیا. سب چیزوں میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا شروع کر دیا. نماز کا ٹائم چینج کر دیا، اپنے مرضی کے حساب سے نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے چلو ٹھیک ہے غلطی کرتے معاف کر دو، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ میرے امت کی معاف کر. نہیں، سرحن سرقا لمن غیر قالی، بھگاؤ ان کم بختوں کو میرے نگاہوں سے دور کرو جو لوگ میرے بعد میرے دین میں میری شریعت میں تبدیلی پیدا کر دیے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ دین میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ شریعت میں تبدیلی کی وجہ سے
وہ عبادت ہی مردود ہو جائے گی۔ سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی، بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت سارے لوگ دروازے میں بھیڑ لگا کر کھڑے تھے۔ کیوں؟ لوگ حدیث پڑھنے آتے تھے، ان کے گھر میں آ کے کھڑے رہتے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، صحابوں سے خجری دو میں سے جو ایک صحابی تھے، ایک کم عمر صحابی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے بہت بزرگ صحابی تھے، عمر میں زیادہ تھے۔ آئے آ کر کہتے ہیں اما خرج ابا عبد الرحمن، کہ ابو عبد الرحمن ابھی تک گھر سے نکلے نہیں ہیں۔ نہیں، ابو عبد الرحمن کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اتنے میں نکلے، مغرب کے لیے نکل رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک عجیب چیز دیکھی، مجھے اس میں برائی تو نظر نہیں آئی، لیکن عجیب تھی، نئی تھی، اجنبی عمل تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا عمل دیکھا نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا دیکھ کے آ رہے ہو؟ تو کہا میں نے دیکھا لوگوں کو گول راؤنڈ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہو 100 مرتبہ اللہ اکبر، تو سب لوگ ایسے پتھر سے گن کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایک بار اللہ اکبر بول رہے ہیں، ایک پتھر چھوڑ رہے ہیں زمین پر، اس طرح کر کے 100 مرتبہ۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں، امپائر کیا کرتا ہے؟ سیٹھو پتھر لیتا ہے ہاتھ میں، اس کے بعد ہاتھ میں لیے رہتا ہے، ایک بال ہوا تو اس ہاتھ میں ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ بال بھول نہ جائے۔ ہاں، اوور کتنے بال کا ہوتا ہے؟ 6 بال کا۔ امپائر لوگ کرتے ہیں نا کرکٹ میں، چھوٹے پتھر لے کر کے۔ اب یہ بھی امپائر بنا ہوا ہے، 100 پتھر لے لیا ہے، اٹھا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مار رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ہو گیا 100 مرتبہ، کہتے ہیں سب بھی رو میاں سبحان اللہ کا 100 مرتبہ، پھر شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرسٹ کمپیوٹر کا فوٹو کوئی دیکھا ہے؟ فرسٹ کمپیوٹر کا نام کیا ہے؟ ابھی دنیا میں جو پہلا کمپیوٹر تھا اس کا نام کیا تھا؟ ایبیکس ہے نا، ایبیکس نا۔ اس میں کیا ہوتا تھا گنتی کے لیے؟ ہاں، وہ موتیاں ہوتی تھی اور اسی کو ایسے ایسے ہٹا ہٹا کر کے کیلکولیشن کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی وہی ہٹا تھا۔ یہ ایبیکس ہمارا بہت پرانا ہے۔ ہاں، یہ ایبیکس جو ہے وہ بہت پرانا ہے۔ اللہ اللہ کو 100 گن رہا تھا، یہ بہت پرانا کمپیوٹر ہے یہ، تو گرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ گن رہے ہو؟ نیکی نہیں، گناہ گن رہے ہو، لیکن تمہارا یہ گناہ تمہارے دوسری نیکیوں کو خراب نہیں کرے گی۔ ابو موسیٰ شریف سے نہیں، میں کچھ بولا نہیں، میں تو آپ کے فتوے کے انتظار میں تھا کہ آپ جو فتویٰ دیں گے وہی ہم سب کو بتائیں گے کہ آپ بڑے ہیں۔ تو گئے وہاں جا کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا ہے مردود ہو، پھر نبی کے انتقال کے 50 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، ان کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی ہیں کہ خراب نہیں ہوئے ہیں، اور تم لوگ کیسے دین میں تبدیلی پیدا کرنا چاہو؟ بدعتی ہو گئے تم لوگ۔ ایسا ڈانٹا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ بس مت پوچھیے۔ لیکن آج تک لوگ تسبیح کا نام لے کے ایبیکس چلایا جا رہا ہے، آج تک۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بولے کہ تم لوگ نیکی نہیں کیا گن رہے ہو، اپنے گناہ کو گن رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر نبی کے طریقے سے ہٹے گا تو بدعتی ہو جائے گا۔ اب ایک عبادت کی بدعت دوسری عبادت کو خراب تو نہیں کرے گی، لیکن وہ عبادت تو خراب ہونی ہونی اس کی حالات۔ نبی کے طریقے پر روزہ نہیں رکھا، لیکن نبی کے طریقے پر نماز پڑھا تو روزہ خراب ہوگا، لیکن وہ نماز ہے اس کی قبول ہوگی۔ لیکن اگر توحید ہی خراب ہو جائے، عقیدہ ہی خراب ہو جائے، تو ایسی صورت میں لاکھ نبی کے طریقے پر روزہ نماز کر لے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی، باب استقبال القبلہ۔ اس حدیث میں مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ عملی طور پر نبی کا متبع ہو، عملی طور پر نبی کا متبع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔
کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے، ہماری نماز مطلب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور اپنا چہرہ اسی قبلے کی طرف کرے جدھر ہم کرتے ہیں، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، یہی وہ مسلمان ہے، لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مومن عملی طور پر نبی کا متبع ہوگا، ہاں عملی طور پر، جو نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اچھی نماز نہیں۔ تو مومن کی پہچان کیا بتائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی پہچان نبی کے طریقے پر عبادت کرنا، یعنی رسالت پر ایمان، اتباع سنت۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو، جیسے دیکھا ہے ویسے ہی پڑھنا، اپنی جانب سے کچھ بدلنا نہیں، اپنی جانب سے ماڈیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چلو 100 سال پہلے ایسا پڑھتے تھے آج سے ہم لوگ ایسا پڑھیں گے، ہے نا، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز میں ماڈیفیکیشن نہیں، مسجد میں کرتے رہو کوئی دقت نہیں ہے، مسجد میں ماڈیفیکیشن کرتے رہو، بس قبلہ ہمارا رہنا چاہیے، نماز میں ماڈیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، قبلہ میں ماڈیفیکیشن نہیں۔ تم تو خود ہی بدعت ہو، نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوئے تم خود بدعت ہو۔ نبی کے زمانے میں مسجد میں مائک ہوتا تھا، مائک لگانا بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ کہا نماز کا طریقہ ہمارا ہوگا، قبلہ ہمارا ہوگا، اینٹ پتھر جیسا چاہو تم لگاتے رہنا، اینٹ پتھر جیسا چاہو لگاتے رہنا، 10 یا 50 منزلہ بنا لینا، ایک کی جگہ 50 مائک لگا لینا، جو کرنا وہ کر لینا، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن نماز کا طریقہ ہمارا ہوگا، قبلہ ہمارا ہوگا۔ صاف کہہ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ کلکتہ والوں کے لیے خوشخبری ہے، گوشت کھانا بھی مسلمان کی پہچان ہے نا، گوشت کھانا مسلمان کی پہچان ہے۔ کوئی نہیں اگر گوشت نہیں کھائیں گے تو کیا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ میرے بھائی گوشت کھانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہمارا ذبیحہ کھائے، اس کا مطلب گوشت کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے گوشت کھانے پر، کہ وہ کہتے ہیں گوشت نہیں کھائیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ گوشت نبی کی پسندیدہ غذا ہے، گوشت نبی کی پسندیدہ غذا ہے، اتباع سنت ہے گوشت کھانا، گوشت کھانا نبی کی سنت پر عمل بھی ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ توحید اور رسالت دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کلمے کو اللہ نے ایک ساتھ رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ اگر کٹ جائے تو وہ لولا ہو جائے، ہے نا، وہ کمزور ہو جائے، وہ ناروا ہو جائے، وہ ہینڈی کیپ ہو جائے۔ ان 2 میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے نہ نبی کی اتباع کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ نے کہیں کہا نہیں کہا، اللہ نے ہر جگہ اپنے اور اپنے رسول کی دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا اطیعوا اللہ، ایسا کہیں نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ ہر جگہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، کیونکہ رسول کے بنا تم اللہ کے حکم پر عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کیسے کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہم لوگوں کو تو آ کے بتائیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ، کہ بتا کے گئے کسی کو جبرائیل علیہ السلام کا ایسے نماز پڑھو؟ جبرائیل علیہ السلام نماز کیسے پڑھنا یہ کسی بتا کر گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ اسلام کے نام لینے والوں میں 2 گروپ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، ایک جن کے یہاں توحید غائب ہو رہا ہے، دوسرا جن کے یہاں سے حدیث غائب ہو رہی ہے۔ منکرین حدیث بھی ہے دنیا میں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، آپ کے کلکتہ میں بہت سارے ہیں منکرین حدیث، 1-2 نہیں، بہت سارے منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا انکار
حدیث کا انکار کر دیا، حدیث نہیں ماننا۔ حدیث نہیں ماننا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی ضرورت نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو جہاں اللہ کی اطاعت واجب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت واجب ہے۔ آخری بات بتا رہے ہیں، کوئی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 1450 سال پہلے آئے تھے، آج کا مسئلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہم حل کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں مسئلے کا حل رکھا ہے، تبھی تو اللہ ادھر لوٹانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے مسئلے کو لوٹاؤ، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے باتوں میں تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل رکھا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ادھر لوٹانے کہہ رہا ہے۔ اگر ادھر حل نہ ہو اور اللہ ادھر لوٹانے کہہ رہا ہو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غلط کہہ رہا ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مذاق کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسا مسئلہ پیدا ہونے ہی نہیں دے گا جس مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں موجود نہ۔ اللہ ایسا مسئلہ پیدا ہونے ہی نہیں دے گا۔ مسائل کس کے حکم سے ہوں گے؟ کس کی مرضی سے ہوں گے؟ اللہ کی مرضی سے۔ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیجیے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس سے ملتا جلتا اس جیسا قرآن اور حدیث میں مل جائے گا، اب اس کے ذریعے اس کو حل کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی توحید اور رسالت کی ہر حال میں رسی کو مضبوطی سے پکڑنا واجب ہے۔ جو بھی آدمی توحید میں سوچتا ہے وہ توحید پختہ ہونا چاہیے، رسالت ٹھیک ہے چلے گا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے نبی کے طریقے پر کرے نہ کرے، کر تو اللہ کی عبادت رہا ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت اپنی منمانی طریقے پر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے تمہارے منہ پہ نماز مار دے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ نے کیا کہا؟ نمازیوں کے لیے جہنم ہے، نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی۔ اب سوچیے ایک بات، نماز وقت پر نہ پڑھنے سے، اگر جس وقت پر نبی نے نماز پڑھی اس وقت پر نہ پڑھ کے دوسرے وقت پر نماز پڑھے گا تو نماز رد ہو جائے گی، تو جس طریقے پر نبی نے پڑھا اس طریقے پر نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ عبادت کی قبولیت کی دو شرط، توحید اور رسالت پر پختہ ایمان، دو میں سے ایک بھی گیا عبادت گئی، دو میں سے ایک بھی گیا عبادت گئی۔ اسی لیے ہمیں اپنی عبادتوں میں توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو لازمی پکڑنا چاہیے۔ سبھی علماء جتنے بھی لوگوں نے توحید پر کتابیں لکھی ہیں سب نے رسالت کو عقیدے کا حصہ کہا۔ کس کا حصہ کہا؟ عقیدے کا حصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا معاملہ عقیدے سے اس لیے جڑا ہوا ہے کیونکہ اسی کا عقیدہ اگر نبی کے اوپر کمزور ہوگا، ایمان نبی پر کمزور ہوگا تو اس کی زندگی میں کبھی بھی اسلام داخل نہیں ہو پائے گا، اس کی زندگی میں کبھی بھی اسلام داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔